بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کا ٹاپک جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، رسک مینجمنٹ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیکس جو ہے اس ٹائم 48,000 پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ بہت اچھی خبریں ہیں، پاکستان از فلڈڈ ود گڈ نیوز۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آپ اختیار کر سکتے ہیں ایز پر یور جیسا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو یہاں پر میں خود کچھ اسٹریٹجیز، کچھ ٹپس ہیں وہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو کہ اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان کو ہم باری باری جائزہ لیتے ہیں اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کون سی اچھی رسک مینجمنٹ جو ہے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ دین وی ول ڈسکس دس ٹاپک فردر۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ری اسیس اسٹاکس ان یور پورٹ فولیو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کریں تو ہمیشہ اپنا پورٹ فولیو بنائیں۔ پورٹ فولیو جو ہے یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہے، مناسب چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ پورٹ فولیو کے بغیر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رینڈملی جو ہے وہ ایک کسینو میں جوا کھیل رہے ہیں، اور جوا جو ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ لاس ہوتا ہے۔ پورٹ فولیو کی مینجمنٹ پہ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اچھا پورٹ فولیو آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا پورٹ فولیو سے مطلب یہی ہے کہ جو بھی سٹاکس آپ کے پورٹ فولیو میں ہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا پورٹ فولیو ہے، ان کو ری اسیس کریں۔ 48,000 پہ مارکیٹ ہے، اپنے سٹاکس کو ری اسیس کریں کہ کیا وہ اوور باٹ پوزیشن میں ہیں، اوور سولڈ پوزیشن میں ہیں یا انڈر ویلیوڈ ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں، تو اس کے حساب سے آپ ان کو سیل یا فردر مزید بائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، بڑا ہی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی جو سٹاکس ہیں ان کو کیٹیگرائز کریں، ان کو دیکھیں کہ کیا یہ شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے بائی کیا تھا یا لانگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا۔ آپ نے جب اس کو بائی کیا تھا تو آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی، آپ نے اس کا کیا گول سیٹ کیا تھا کہ 10% پروفٹ پہ میں اس کو بیچوں گا، 20% پروفٹ پہ میں اس کو بیچوں گا۔ تو کوئی نہ کوئی گول ہمیشہ سیٹ کریں۔ لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹاک میں نے 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، سال کے لیے لیا ہے، تو آپ اس کو پھر ٹریڈ اسکرین پہ بار بار مت دیکھیں۔ یا پھر تیسرا ہے کہ آپ نے وہ سٹاک جو ہے وہ لیول میں سیل کرنے کے لیے لیا ہے۔ لیول سے مراد ہے کہ آپ کا جو سٹاک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر جا رہا ہے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا ریورس بھی کرے گا، زگ زیگ میں چلے گا، تو آپ اس کو تھوڑا سے بیچتے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 10% جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی سٹاک ہے آپ کی انویسٹمنٹ کا، تو آپ اس کا 2% کر کے اس کو سیل کرتے ہو اور 5 سے 7% پروفٹ یا 10% پروفٹ آپ اس میں سے لے لیتے ہو۔ اور جب وہ 2% جو آپ نے سیل کیا ہے واپس آتا ہے اپنی پرائس سے، ایون کہ آدھا بھی آتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 7% پہ سیل کیا ہے اور وہ وہاں سے 3% کا ریٹرن لیتا ہے، تو آپ اس کو بائی بیک، اسی پرسنٹیج کو بائی بیک کر لیتے ہو۔ اور اس طرح جہاں پہ بھی وہ سٹاک کسی بھی لیول پہ جا کے سٹک ہوگا اور وہ زگ زیگ میں سائیڈ ویز میں موو کرے گا، تو وہاں سے آپ کا پیسہ مسلسل جنریٹ ہوتا رہے گا، آپ پروفٹ کماتے رہو گے۔ تو یہ کہ لیول وائز سیلنگ کی بہت اچھی اسٹریٹجی ہے۔ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے جس میں آپ سارا مال سیل کر دیتے ہو، لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے جس میں آپ سٹاک کو نہیں دیکھتے ہو اور سٹاک کو آپ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد چیک کرتے ہو۔ تو یہ آپ اس کو سیپریٹ کریں اپنے سٹاکس کو کہ یہ لانگ ٹرم ہے، یہ شارٹ ٹرم ہے، یہ لیول وائز ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے سٹاک لیا ہے اور وہ آپ کی جو پرائس ہے اس پہ پہنچ گیا ہے، تو وہاں پہ آپ اپنا پروفٹ اس کا بک کر لیں۔
سم ٹائمز ہم اپنا پروفٹ بک نہیں کرتے ہیں اور اسٹاک نیچے گر جاتا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مثلا آپ نے ایک اسٹاک 9 روپے کا لیا ہے اور آپ کہتے ہیں یار اس میں سے میں نے نا 1 روپیہ کمانا ہے, 10 روپے پہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے. وہ اسٹاک 10 روپے پہ جاتا ہے, لیکن وہاں پہ آپ کے دل میں لالچ آتا ہے یار یہ جائے گا اوپر, اس کو میں ہولڈ کرتا ہوں. تو اگر آپ نے وہاں پہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں 10 پہ وہ اسٹاک جاتا ہے اور آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں پہ میں اس کو ہولڈ کروں گا تو میں اس کو 10:30 11 پہ سیل کروں گا, تو اس صورت میں آپ ایک کام ضرور کریں, آپ 9 روپے 80 پیسے پہ پھر اس کا اسٹاپ لاس لگا دیں. جو اسٹاپ لاس ہوتا ہے یہ آپ کی ایموشنز کو کل کر دیتا ہے. اگر آپ اسٹاپ لاس نہیں لگاتے, آپ ٹریڈ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یار اسٹاپ لاس کی کیا ضرورت ہے, میں تو سامنے بیٹھا ہوں, میں تو اس کو 9 روپے 80 پیسے پہ خود سیل کر سکتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 9 روپے 80 پیسے پہ آئے گا تو آپ کی ایموشنز کہیں گے نہیں یار یہ ابھی 10 روپے سے لگائے ہیں, یہ پھر لگائے گا اوپر بھی جائے گا. آپ 9 روپے 80 پیسے پہ اس کو نہیں سیل کرتے, وہ 9 روپے 70 پیسے پہ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار ابھی تو 9 روپے 80 پیسے پہ تھا, میں نے سیل ہی نہیں کیا, تو ابھی جائے گا نا 9 روپے 80 پیسے پہ تو میں ابھی سیل کر دوں گا بس پکا. تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا انڈیسیسو, ڈسائڈ آپ نہیں کر پاتے, اس کو کل کرنے کے لیے آپ نے لگانا ہے اسٹاپ لاس 9 روپے 80 پیسے پہ. 9 روپے 80 پیسے ہٹ ہوا, اسٹاک بک گیا, دیٹس اٹ, کھیل اٹ. اس کو اسکرین سے ریموو کریں اور اپنے باقی جو ہے اسٹاکس ہے ان پہ نظر رکھیں اور اپنی لسٹ بنائیں کہ یہ اسٹاکس میں نے بائی کرنے ہیں, یہ اسٹاکس میں نے سیل کرنے ہیں, یہ اس لیول پہ سیل کرنا ہے. اپنا پلان بنائیں, اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس مارکیٹ میں بہت منافع کمائیں گے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ اپنا جو پورٹ فولیو ہے اس کو ہمیشہ ڈائیورسیفائی رکھیں, ایک ہی سیکٹر میں آپ نہ جائیں. کسی بھی سیکٹر کی جو بیڈ نیوز آئے گی, آپ کا سارا جو مال ہے, جو آپ کے پاس سارا پیسہ ہے اس سیکٹر میں انویسٹڈ ہے, تو کیا ہوگا, وہ سیکٹر سٹک ہو جائے گا یا بیرش ہو جائے گا, نیچے جانا شروع ہو جائے گا, تو آپ پریشان ہو جائیں گے. مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, فلانا سیکٹر اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جب کوئی سیکٹر بیرش ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے آئل سیکٹر کو آپ دیکھ لیں, اس کی پی ریشو ونڈرفل ہے, اس کے ڈویڈنڈ اچھے ہیں. پول کو دیکھ لیں, او جی ٹی سی کو دیکھ لیں, زبردست اسٹاک سے اسٹک ہوا ہے, پیسہ اسٹک ہے اس میں. او جی ڈی سی 97 پہ ہے, موو ہی نہیں کرتا, تھوڑا بہت موو کرتا ہے. اس کے مقابلے میں گلاس سیکٹر دیکھیں آپ, ٹھکا ٹھک اوپر جا رہا ہے, زبردست. تارا گلاس کو دیکھیں, ایکس ہوا ہے اور ایکس کے بعد اپنی ویلیو دوبارہ ریکور کر گیا ہے. لوگوں نے اس میں کم از کم 30 سے 40% پیسے کما لیے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے او جی ڈی سی لے کے بیٹھا ہوا ہے, پول لے کے بیٹھا ہوا ہے, تو وہ پریشان رہے گا. تو ڈائیورسفائی کریں, تھوڑا سا او جی ڈی سی لیں, تھوڑا سا پول لیں, لیکن تھوڑا سا دوسرے سیکٹر میں جائیں. گلاس میں ایک آدھا سیکٹر اپنا اسٹاک لیں, ایک آدھا سیمنٹ کا اسٹاک لیں, ایک آدھا آپ اسٹیل کا اسٹاک لیں, اور اس طرح ہر سیکٹر میں سے ایک ایک اچھا سا اسٹاک چوز کریں. کسی بھی سیکٹر کی اچھی نیوز آئے گی تو آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس میں ایک اچھی اس میں پروفٹ جنریٹ ہوگا. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سیکٹر میں اچھی گروتھ آتی ہے, آپ وہاں سے پروفٹ بک کرتے ہیں, تو اپنے ہی پورٹ فولیو میں رہتے ہوئے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی اور اسٹاک یا اور کوئی سیکٹر نیچے چلا گیا ہے اچھا, وقتی طور پہ نیچے چلا گیا ہے, تو یہ پیسہ آپ وہاں لگا سکتے ہیں. ڈبل فائدہ, ایک جگہ سے پروفٹ کمایا, دوسری جگہ پہ آپ نے اچھی ویلیو پہ اسٹاک کو پرچیز بھی کر لیا. یاد رکھیں یہ دونوں پروفٹ ہیں. اچھے لیول پہ بائی کرنا بھی پروفٹ ہے, اچھے لیول پہ سیل کرنا بھی پروفٹ ہے. تو ڈائیورسفیکیشن بہت اہم ہے, اس کا خاص خیال رکھیں اور اپنے پورٹ فولیو کو ہمیشہ ڈائیورسفائی رکھیں. اس انڈیکس پہ جو کہ 48,000 پہ چل رہا ہے, اور ان جنرل بھی ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جتنی بھی اوپر چلی جائے آپ کو اچھے اچھے اسٹاکس رکے ہوئے نظر آئیں گے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں,
یہ جو گلیکسو سٹاک ہے یا فیروز سن سٹاکس ہے، یہ 3-4 دن پہلے چلے ہیں، اس سے پہلے بہت سے سٹاکس بے تحاشا چل چکے تھے، یہ رکے ہوئے تھے، تو یہ انڈر ویلیوڈ تھے، سٹاک پہ نظر رکھی۔ اسی طرح میں بتا رہا ہوں ایک سٹاک ہے آئی ڈی وائی ایم، بڑا اچھا سٹاک ہے، 300 روپے پہ رکا ہوا تھا، 300 روپے پہ اویلیبل تھا، مارکیٹ کہاں کی کہاں چلی گئی، وہ 300 روپے پہ، زبردست سٹاک ہے۔ اس طرح کے بہت سے سٹاکس ہائی انڈیکس پہ بھی ملتے ہیں، صرف ان کو آپ تھوڑا تھوڑا سرچ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ اٹھتے صبح مارکیٹ کھولتے ہیں تو ایک ان نون سا سٹاک کیپ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، تو راتوں رات تو خواب نہیں آتا، نہ اس کو کوئی نیوز ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو جو بڑے انویسٹر ہوتے ہیں وہ ورک کرتے ہیں آف مارکیٹ میں، بھئی کل کیا کریں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب مارکیٹ کلوز ہو جائے تو ہم بھی ورک کریں، یا جیسا کہ میں نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے پوری مارکیٹ سمری کی، آپ اس کو کھولیں مارکیٹ سمری کو، اس کو ایک نظر دیکھتے جائیں، جو سٹاک آپ کو اچھا لگے تو میں نے آپ کو شیئر کیا ہے کہ آپ اس کو سائیڈ ویز میں جائیں، اس کی ای پی ایس اور اس کی پاسٹ میں دیکھیں کہ کس ای پی ایس پہ وہ کس لیول پہ تھا۔ 2017 میں اگر او پی ایس اس کی یہ آئی ہے، فار ایگزامپل جو ہم نے دیکھا کہ لوڈس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ اس نے 55 روپے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آج وہ 20 روپے پہ اویلیبل ہے۔ تو جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ کیا جو اس ٹائم یہ 55 پہ تھا، کیا وہ والا کنڈیشن، وہ والا انوائرمنٹ واپس آ گیا ہے، اس سال میں انٹرسٹ ریٹس کیا تھے، گاڑیوں کی کیا سچویشن تھی، کمپنی کی کیا حالت تھی، اور اگر ابھی کمپنی کی حالت اس سے بہتر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹاک انشاءاللہ 55 بھی کراس کرے گا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں سٹاکس کو لے لیں گے۔ اب آپ ایک ہی سٹاک میں شارٹ ٹرم بھی کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کا طریقہ بڑا آسان سا ہوتا ہے کہ آپ سٹاک کو لیول وائز تھوڑا تھوڑا سیل کرتے جائیں اور لیول اچھے خاصے رکھیں۔ لوڈز ہے، آپ 55 روپے تک اس کی ٹارگٹ پرائس رکھیں، 15 روپے پہ آپ نے فار ایگزامپل لیا اس کو، تو آپ کہیں یار 20 روپے پہ جائے گا تو میں تھوڑا سا سٹاک سیل کروں گا، 25 سے 30 کے درمیان پھر سیل کروں گا، اور اگر یہ 20 والا سٹاک واپس 15 پہ آئے گا تو میں اس کو بائی کر لوں گا جتنا میں نے سیل کیا ہے، اور یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو جب تک وہ 55 پہ جائے گا اس سے پہلے ہی آپ اس میں سے بہت زیادہ پروفٹ کما چکے ہوں گے۔ تو اس طرح کی اور بھی ٹپس ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور کوئی آپ کا کوئی مشورہ ہو، اس طرح کوئی ٹپس ہو، آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، اپنا کوئی کویشچن ہو وہ آپ کمنٹس میں شیئر کریں، پوچھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھا ہوگا کہ میں سارے کمنٹس کے جوابات آپ کو دیتا ہوں۔ تو آپ کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔